کہتے ہیں جی یہ تو قرآن میں لکھا ہے کہ مدد اللہ سے مانگنی ہے، یہ کہاں لکھا ہے کہ کسی اور سے نہیں مانگنی؟ وہ یہ لکھا ہوا ہے سورۃ النمل کی آیت نمبر 62 کہ بھلا بتاؤ کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی دعا کو سنتا ہے اور اس سے تکلیف دور کرتا ہے اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ اِلٰہٌ مع اللہ، یعنی یا شیخ عبد القادر جیلانی کا مطلب ہے کہ عبد القادر جیلانی کو آپ نے معبود مان لیا، چاہے آپ لاکھ کہتے رہے وہ اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ نے جو ڈیفینیشن بتائی ہے اس میں معبود مان لیا، ڈیفینیشن آپ کی نہیں چلے گی۔ ہاں، بارش کون برساتا ہے؟ اللہ۔ ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی۔ بارش اگر آپ فرشتوں سے مانگیں گے کہ اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، فارغ۔ وہ پیغمبر نے بھی صلاۃ الاستسقاء پڑھی ہے، پیغمبر نے بھی اللہ سے مانگا ہے، بارش کی نماز سکھائی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں وہ تو نبی علیہ السلام کے پاس آتے تھے، آپ ان سے ڈائریکٹ بات کر لیتے کہ جی میکائیل ذرا 2 بدل بھیج دے ادھر۔ امت نے تو 4 ہاتھ آگے جانا تھا، اور یہ وہ مثال ہے جو ہم نے کٹر قسم کے جو شرک کرنے والے کلمہ کو مشرک ہیں ان کے سامنے بھی رکھی ہے نا، کانپ اٹھے۔ یا علی مدد، یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد، اس کے اوپر ان کا دل سیٹسفائی نہیں ہو رہا، ان کے سامنے آیتیں پیش کر رہے ہیں، نہیں سمجھ آ رہی، پھر میں جھٹکی مثال رکھتا ہوں کہ بتاؤ بارش کون برساتا ہے؟ اللہ۔ ڈیوٹی کس کی؟ فرشتوں کی۔ تو فرشتوں سے بارش مانگیں یا اللہ سے؟ نہیں کہتے بارش اللہ سے۔ کیوں؟ ڈیوٹی لگی ہوئی ہے نا۔ نہیں، دعا اللہ سے کرنی ہے۔ تو تھوڑی دیر پہلے تو تم کہہ رہے تھے پیغمبروں کی اور بزرگوں کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں، حالانکہ ان کی لگی بھی نہیں ہوئی۔ جو ڈیفینیٹ لگی ہوئی ہے اس پہ ان کا دل نہیں کرے گا، اور جن کی ڈیوٹی ثابت ہی نہیں ہے اس میں ان کو پکار رہے، کہہ رہے ہیں اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے۔ ہم تو کہہ رہے ہیں جن کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی تم مانتے ہو، تم ان سے دعا نہیں کرتے ہو، اور جن سے تم دعا کر رہے ہو ان کی ڈیوٹیاں تم ثابت نہیں کر سکتے۔ اگر ثابت بھی ہو جائے تو تم نے ہمیں خود ہی بتا دیا ہے کہ بارش فرشتوں سے نہیں اللہ سے مانگ۔ سمپل سی بات ہے، یہ بالکل ون سائیڈڈ مقدمہ ہے، اور قرآن و سنت اپنے اس مقدمے میں بالکل واضح ہے۔ یہ چونکہ میرا فیوریٹ ٹاپک ہے، اس کے اوپر میں نے مسئلہ نمبر 3 ریکارڈ کروایا، دعا صرف اللہ ہی سے، اور ریسرچ پیپر نمبر 3 ہے، جتنے انہوں نے شیطانی دھوکے دیے میں وہ میں نے اس میں سیٹل کیے ہیں، دعا صرف اللہ ہی سے۔ اس کا نام میں نے توحید ورسز شرک نہیں رکھا، کیونکہ یہ چڑھتے ہیں توحید کے لفظ سے بھی اور شرک سے ڈرتے ہیں، تو میں نے اس کا عنوان رکھا تھا دعا صرف اللہ ہی سے۔ یہ کوڈ ورڈ میں نے توحید کی دعوت پہنچائی تھی، اور الحمدللہ جس نے پڑھی، اب ایک عام آدمی کو دے نا دعا صرف اللہ ہی سے، وہ کہے گا ہاں یار اسی بھی تو اللہ کو نہیں مانگنے ہیں نا، اسی کہڑا عبد القادر جیلانی کو مانگنے ہیں، جو مانگ بھی رہا ہوگا۔ اب تو وسیلے ہی ڈالتے ہیں، لیکن وہ جب پڑھے گا تو اسے پتا چلے گا بھی اس میں تو صلاۃ الغوثیہ بھی میں نے لکھی ہوئی ہے، اس میں تو ڈائریکٹ مانگا ہوا ہے، اور قرآن و سنت کیا بتا رہے ہیں۔ اور پھر نبی علیہ السلام کے معجزات کو مس یوز کرتے ہیں کہ جی صحابہ کرام جو ہے وہ اللہ سے نہیں مانگتے تھے، حضور سے جا کے کہتے تھے یا رسول اللہ ہمارا یہ مسئلہ ہے، اور نبی علیہ السلام دعا کرتے تھے، مسئلہ حل ہو جاتا تھا۔ کبھی کسی کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے تو نبی السلام ہاتھ پھیر دیتے تھے۔ وہ معجزات کو دعا بنا لیتے ہیں، وہ اسباب ہیں۔ آج بھی نبی اسلام ہمارے سامنے موجود ہوں، ہم حضور کے پاس ہی ڈائریکٹ جائیں گے کہ یا رسول اللہ ہمارا یہ مسئلہ حل کریں، اللہ سے لے کے دینا ہے، اللہ سے لے کے دیں۔ اگر آپ کو اللہ نے اس کا ذریعہ بنانا ہے کہ آپ کے مبارک تھوک کی برکت سے یہ کنواں باہر نکلنا ہے، تو یا آپ کے تھوک مبارک کی برکت سے پانی کا چشمہ جاری ہونا ہے، یہ آپ کی مرضی ہے، کیونکہ ہمیں کانفیڈنس ہے کہ ہمارا نبی امام الموحدین ہے۔ ہاں، اگر ہم شرک کر رہے ہوں گے وہ ہمیں ڈانٹ دے گا، اور وہ تو شرک کر ہی نہیں سکتا، تو ہم ہر مسئلہ نبی کے پاس لے کے جائیں گے۔ تو حضور کے معجزات اور نبی علیہ السلام سے جا کے دعا کروانا، اس سے کوئی یہ والا شرک ثابت نہیں ہوتا جو انہوں نے مچایا ہوا ہے۔ یہاں تو کوئی دور دور تک کوئی شائبہ بھی نہیں ان چیزوں کا، لیکن تماشا بنایا ہوا ہے۔ تو یہ چونکہ کریٹیکل آیت تھی، میں اس کے اوپر اسی لیے تفصیل سے بولا۔ اس میں ایک آخری بات جو اسی کانٹیکسٹ میں، کہ ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول آیا، لیکن یہ واحد پیغمبر ہیں ہمارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ختم نبوت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے 2 کوالٹیز ایکسٹرا آرڈنری دے دی۔ نمبر 1 کہ ختم نبوت کی وجہ سے نبیوں والا کام شفٹ کر دیا امت کو، کہ اب نبی کوئی نہیں آئے گا، یہ امت ہوگی تو امت، لیکن کام نبیوں والا کرے گی۔ یہ بہت بڑا ٹائٹل ہے۔ یہ اکثر کہتے ہیں نا جی اس امت کی فضیلت ہے، وہ فضیلت اس وجہ سے ہے کہ کام نبیوں والا شفٹ ہوا ہے۔
صرف حضور کی نسبت کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ حضور کے کام کی نسبت کی وجہ سے. اور دوسری چیز جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مجھ سے پہلے جتنے پیغمبر بھیجے گئے وہ کسی قوم اور قبیلے کے لیے ہوتے تھے اور مجھے اللہ نے پوری انسانیت کے لیے پیغمبر بنایا. یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمارے ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول آیا. وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ, یہ بھی ایک آیت. کوئی امت نہیں ایسی گزری جس میں کوئی ڈر سنانے والا نہ آیا ہو. لیکن حضور کے لیے کیا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا, اے نبی ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر ڈر سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا پوری انسانیت کے لیے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, ہم نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے تمام جہان والوں کے لیے.